میرے محترم دوستوں اور عزیز بھائیوں، اللہ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کروڑوں مرتبہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، قرآن کریم سننے اور سنانے کی اور دیگر عبادات صدقات و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو فرمایا، یعنی کامیابی عطا فرمائی۔ اور جب کسی امتحان میں، کسی آزمائش میں انسان کامیاب ہوتا ہے تو اس کامیابی کے نتیجے میں لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، انعامات تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ اسکول میں، مدرسے میں کامیاب ہو جائے امتحان میں تو پھر اس کے لیے تقریب ہوتی ہے اور اس کے لیے خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج جو یہ دن ہے یہ اسی خوشی کا اظہار ہے کہ ہم نے جو رمضان المبارک کے روزے رکھے اور تراویح پڑھی، صدقہ و خیرات کیے، زکوٰۃ دیے، اس کی خوشی میں آج عید الفطر ہے۔ فطر کا معنی افطار کرنا۔ تو ہم گویا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اس نعمت پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت سے مالا مال فرمایا اور ہمیں اپنے احکام کی پابندی کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے عزیز بھائیوں، رمضان المبارک کے یہ جو بات جو عید آئی ہے، اس عید سے ہمیں چند چیزیں سبق ملتا ہے۔ پہلے نمبر پر ہمیں محاسبے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی کا ایک پورا سال اور گزر گیا۔ پچھلے سال بھی عید آئی تھی اور تقریباً اب پورا ایک سال کے بعد دوبارہ عید آ گئی۔ ایسی ہماری زندگیوں میں کتنی عیدیں گزر گئی، ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے۔ جس کے 40 سال ہو گئے 40 عیدیں گزر گئی، 50 ہو گئے 50 عیدیں گزر گئی، 60 سال ہیں 60 عیدیں گزر گئی، اور آئندہ پتہ نہیں کہ عید آئے گی یا نہیں آئے گی۔ تو مسلمان کی جو اصل عید ہے وہ انسان کے محاسبے کا نام ہے کہ میں اور آپ میں سے ہر شخص اس بات کا محاسبہ کرے کہ ہم نے جو سال بھر ایک گزار دیا ہے، اس سال میں ہم نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے میں ترقی کی ہے یا تنزل کی ہے۔ اگر اس میں اللہ کی محبت میں اضافہ ہو گیا، نمازوں میں سستی تھی اب سستی نہیں رہی، کوتاہی تھی اب کوتاہی نہیں رہی، پہلے جھوٹ بولتے تھے اب جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، دوسروں کے ساتھ ہمدردی، غمخواری، ایثار، قربانی کا جذبہ ہمارے اندر بڑھ گیا ہے، تو پھر تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور اگر اعمال کے اندر نیکی میں ترقی کی بجائے تنزل ہو رہا ہے، نیچے کی طرف جا رہے ہیں، تو حقیقت میں یہ عید نہیں ہے۔ کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں یہ کہا ہے کہ لیس العید لمن لبس الجدید والعید لمن خاف یوم الوعید۔ عید اس شخص کی نہیں ہے جس نے نئے کپڑے پہن لیے، یہ حقیقت میں عید نہیں ہے۔ حقیقت میں عید اس شخص کی ہے جس کو
قیامت کا خوف دامنگیر ہو جائے، اس کو یہ فکر لاحق ہو جائے کہ میری زندگی کا 1 سال اور مکمل ہو گیا ہے اور میں نے اس زندگی میں دینی اعتبار سے ترقی کی ہے یا میں نے تنزل کیا ہے۔ تو اصل میں میرے عزیز بھائیوں، یہ جو عید کا دن ہے اصل میں محاسبے کا دن ہے کہ ہمارے اعمال آج کس طرح ہیں اور ہمارے اعمال میں ترقی ہے یا تنزل ہو رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ہمیں عید پر اس کا اہتمام کرنا ہے وہ سب سے زیادہ اہم ضرورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک میں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائی، صدقات کی، خیرات کی، زکوٰۃ کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، اور اس توفیق پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، جتنی بھی نیکیاں ہیں در حقیقت وہ کارآمد تب ہوتی ہیں جب ان نیکیوں کی حفاظت کی جائے۔ نیکی تب کارآمد ہوتی ہے جب وہ نیکیاں محفوظ ہو جائیں۔ اگر وہ نیکی محفوظ نہیں ہو اور ختم ہو جائیں تو وہ بیکار ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی پورا مہینہ محنت کرے، مزدوری کرے، اور اس کو جب تنخواہ ملے تو راستے میں ڈاکو اسے چھین لے۔ تو بھائی پورے مہینہ محنت کرنے کا کیا فائدہ جب اس سے ڈاکو نے چھین لیا اور گھر تک وہ کمائی نہیں لے سکا اور اپنی ضرورت کے کاموں میں وہ استعمال نہیں کر سکا، تو یہ ناکام ہے۔ تو اس لیے ہم نے جو نیکیاں کی ہیں ان کی حفاظت کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اب نیکیوں کی حفاظت کس طریقے سے ہوگی میرے عزیز بھائیوں؟ اس کے لیے 2 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ نیکی کرنے کے بعد آدمی تکبر میں، غرور میں، نام و نمود میں مبتلا نہ ہو۔ یہ نہ کہے کہ میں نے تو بہت اعمال کر لیے اور میں تو بہت بڑا بن گیا، عجب اور خود پسندی میں مبتلا ہو جائے۔ یاد رکھیں، تکبر، عجب، خود پسندی یہ سارے کے سارے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں، پھر وہ عمل کسی کام کا نہیں رہتا، وہ عمل کسی کام کا باقی نہیں رہتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر میرے عزیز بھائیوں، نیکیوں کی جو حفاظت ہے وہ ہمارے اعمال کے ذریعے سے ہے۔ ہم نے جو نیکیاں کی ہیں ان کی حفاظت اعمال کے ذریعے سے، کیونکہ نیکیاں جب ہم قیامت کے دن میدان حشر میں، قبر میں لے کے جائیں گے تو وہ کام آئیں گی، اور اگر ہم نے ان نیکیوں کی حفاظت نہ کی اور وہ نیکیاں ہم اپنے ساتھ لے گئے لیکن وہ ہمارے کام نہ آئیں تو کسی کام کی۔ اس کے لیے مسلم شریف کی ایک مشہور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اتدرون ما المفلس، تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا، جی ہم تو جانتے ہیں، ہمارے عرف میں ہم تو مفلس اس شخص کو شمار کرتے ہیں من لیس لہ درہم ولا متاع، جس شخص کے پاس درہم نہ ہو، جس شخص کے پاس ساز و سامان نہ ہو، اس کو ہم مفلس سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، حقیقی مفلس یہ نہیں ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہے، جس کے پاس درہم نہیں ہے، جس کے پاس ساز و سامان نہیں، وہ حقیقی مفلس نہیں ہے، بلکہ حقیقی مفلس وہ شخص ہے جو دنیا سے بہت ساری نیکیاں لے کر جائے، جو دنیا سے بہت ساری نیکیاں لے کر جائے، اور ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے جائیں۔ تہامہ عرب میں یہ بڑا پہاڑ ہے اور یہ مثال کے لیے مشہور ہے، جیسے ہمارے ہاں کیٹو پہاڑ ہے، فلاں پہاڑ ہے، تو مختلف پہاڑوں کی مثال دی جاتی ہے۔ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر جائے، لیکن کل جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا تو بہت سارے لوگ آ جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ جی اس شخص پر تو میرا حق ہے، اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے میرا پیسہ کھایا، اس نے مجھے دھوکہ دیا، اس نے میری غیبت کی، اس نے
میرے ساتھ فلاں ظلم کیا، اس نے میرے ساتھ فلاں ظلم کیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس شخص کی نیکیاں ان حق والوں کو دے دی جائیں۔ پھر اس طرح نیکیاں دیتے دیتے حق والے ابھی بھی باقی ہوں گے اور نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ تب اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ ان لوگوں کے گناہ اس کے ذمہ ڈال دیے جائیں، ان لوگوں کے گناہ اس کے ذمہ ڈال دیے جائیں، اور پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ ان سب کو، اس شخص کو جو بہت ساری نیکیاں لے کر گیا تھا، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بھائی باتیں نہیں کرو، میرے عزیز بھائیوں، ہم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے پورے رمضان میں تلاوت قرآن کی، روزہ رکھنے کی، صدقات کی، خیرات کی، زکوٰۃ کی، اب ان نیکیوں کو محفوظ کر کے ہم نے قبر تک لے جانا ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نیکی کرنا صرف کمال نہیں، قبر تک نیکی ساتھ لے جانا کمال۔ اگر ہم نے ان نیکیوں کو محفوظ کر لیا اور ہم جب دنیا سے گئے تو ہماری ان نیکیوں پر کسی کا دعویٰ نہ ہو، کسی کا کوئی حق نہ ہو، ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق سے بھی مکمل طور پر سبکدوش ہو چکے ہوں اور مخلوق کے حقوق سے بھی ہم سبکدوش ہو چکے ہوں، ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی حق والے کا حق نہیں مارا، کسی کو تکلیف نہیں دی، کسی پڑوسی کو ایذا نہیں پہنچائی، کسی چھوٹے کو، کسی غریب کو، کسی کی حق تلفی نہیں کی، تو میرے عزیز بھائیوں یہ کامیابی ہے، اور اصل میں کامیابی اسی شخص کی ہے۔ تیسرے نمبر پر عید سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ کہ میرے عزیز بھائیوں، ہم آئندہ کے لیے اپنے نیک اعمال پر مداومت اختیار کریں، ہمیشگی اختیار کریں، کیونکہ رمضان المبارک کے روزوں کا اور صدقات و خیرات کا اور اعتکاف کا، قرآن کریم کی تلاوت کا، ان سب کا مقصد انسان کو تقویٰ سکھانا ہے، انسان کی تربیت۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ در حقیقت تربیت کا مہینہ ہے۔ انسان بھوکا رہ کر اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ میں نے اپنی ساری خواہشات تیرے لیے قربان کر دی۔ اعتکاف کے ذریعے سے انسان یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے تیرے حکم پر اپنے آپ کو تیرے گھر میں ڈال دیا، اور میں تیرے حکم کی وجہ سے نہ مجھے بیوی کی فکر، نہ بچوں کی فکر، نہ دوست احباب کی، نہ اپنے کسی کام کاج کی، بس میں دن رات تیرے گھر میں پڑا ہوں۔ تو ان اعمال کے ذریعے سے گویا کہ انسان اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے کہ اے اللہ میں اب تیری مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گا، جو رب چاہی زندگی وہ گزاروں گا، اور میں اپنی چاہت اور اپنی مرضی کو پیچھے رکھ دوں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہم نے روزے اسی لیے فرض کیے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ ایک جگہ فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ شریعت کے اور بھی بہت سارے احکام بیان فرمائے، اور آخر میں فرمایا کہ تم اعتکاف کا حکم بیان فرمایا، اور اعتکاف کا حکم بیان کرنے کے بعد اعتکاف میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی اپنے آپ کو مسجد میں محبوس رکھ لیتا ہے۔ بیان فرمانے کے بعد فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، تم ان حدوں کے قریب مت جاؤ، اللہ تعالیٰ کی حدوں کے قریب مت جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتی للناس لعلہم یتقون، اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائیں۔ میرے عزیز بھائیوں، شریعت کے ان احکام کا لب لباب اور خلاصہ اور مقصد تقوی والی زندگی ہے۔ اگر ہم نے رمضان مبارک سے تقوی سیکھ لیا ہے، قرآن کریم سے ہم نے تقوی سیکھ لیا، اگر ہم نے تراویح سے تقوی سیکھ لیا، صدقات و زکوٰۃ سے تقوی سیکھ لیا، ہم نے اعتکاف سے تقوی سیکھ لیا ہے کہ جس طرح رمضان میں
ایک ایک گھونٹ بھی اپنے زبان کے قریب نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ ایک قدم مسجد سے باہر نہیں رکھتے، کیونکہ منع فرمایا ہے۔ اگر اس سے ہم یہ تقویٰ سیکھ لیں اور یہ عزم کر لیں کہ آئندہ بھی ہماری زندگی شریعت کے مطابق ہوگی، جس رب نے ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے، جس رب نے ہمیں رمضان میں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے، جس رب نے ہمیں اعتکاف کرنے کا طریقہ اور اس کا حکم بتایا ہے، میرے عزیز بھائیوں، وہ رب آج بھی موجود ہیں، اور وہ سال بھر 11 مہینے وہی رب موجود ہے، اس کے احکام آج بھی موجود ہیں۔ نماز 5 وقت کا حکم ہمیشہ کے لیے ہے۔ والذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ لوگ جو نمازوں پر ہمیشگی اختیار فرماتے ہیں، دوام اختیار فرماتے ہیں۔ کہیں فرمایا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ لوگ جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی پابندی کرو، خصوصاً درمیان والی نماز کی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اس بات کا عزم کرنا ہے کہ جو اعمال ہم رمضان میں کرتے تھے، اب انشاءاللہ سال بھر بھی وہ کریں گے۔ اگر ہم نے اس طرح کر لیا تو رمضان کا، اعتکاف کا، ہر چیز کا مقصد ہم نے حاصل کر لیا۔ اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو پھر گویا کہ ہم نے شریعت کا جو مقصد تھا وہ پورا نہیں کیا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، تیسرا کام جو عید پر سب سے اہم ہے، کرنے کا ہے، وہ یہ کہ ہم روٹھے ہوئے لوگوں کو منا لیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اس کے مخلوق کو، یعنی مخلوق کے ساتھ ہمدردی، ایثار، قربانی، غم خاری میں ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ جس قدر یعنی ایثار سے پیش آتا ہے، ہمدردی سے پیش آتا ہے، ان کی محبت سے پیش آتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی راضی ہوتا ہے۔ جس طرح کوئی باپ اپنے بچوں میں آپس میں لڑائی، نفرت، بغض، حسد، کینے کو برداشت نہیں کرتا۔ اگر 2 بچے آپس میں لڑ رہے ہوں تو باپ اس کو سمجھاتا ہے، بیٹے یہ تمہارا بھائی ہے، تم اس سے لڑائی نہیں کرو، تم اس کو مارو نہیں، یہ تمہارا بھائی ہے۔ میرا عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو بندے جتنا ایک باپ کو اپنے بچوں سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس سے بھی کہیں زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ میرا بندہ میرے بندے سے نفرت رکھے، بغض رکھے، حسد رکھے اور دل کے اندر تعصب رکھے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کونوا عباد اللہ اخوانا، تم سارے کے سارے اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو، آپس میں بھائی بھائی بن کر، ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، ایک دوسرے سے بغض نہیں رکھو، ایک دوسرے سے حسد مت کیا کرو، اور ایک دوسرے سے نفرتیں مت رکھو، ایک دوسرے کو پیٹھ مت کیا کرو، بلکہ ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے، 3 دن سے زیادہ اس سے یعنی چھوڑ دے اور اس سے بات نہ کرے، سوائے دینی کسی شرعی وجہ کے۔ اور فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے گا اور اس حالت میں موت آ جائے گی تو اس کو جہنم میں داخل کیجیے، وہ جہنم میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمی آپس میں ملتے ہیں، یہ ادھر منہ کر لیتا ہے، وہ ادھر منہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ دونوں سے بہت ناراض ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو سلام میں ابتدا کرے، جو بجائے منہ دوسری طرف موڑنے کے وہ کہہ دے السلام علیکم، البادی بالسلام بریء من الکبر، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلام میں ابتدا کرے گا وہ تکبر سے بری ہوگا۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ عید کا دن ہمیں یہی ہمدردی، غم خاری، بھائی چارہ، محبت کا درس دیتا ہے۔ ہم آج ایک دوسرے سے یعنی ایک دوسرے کو معاف کر دیں، خصوصاً اپنے رشتہ داروں، صلہ رحمی، اور اپنے پڑوسیوں، اڑوس پڑوس میں رہنے والے، اپنے چھوٹے اپنے بڑے، ان کو ہر قسم کی آپس میں ناچاکیوں کو ختم فرما دیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ختم فرما دیں۔ میرا عزیز بھائیو، ہم میں سے ہر شخص حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہوا اور حضرت حوا سے پیدا ہوا، اور ہر شخص مٹی سے پیدا ہوا، ہر شخص نطفے سے پیدا ہوا، جمے ہوئے لوتھڑے سے پیدا ہوا، خون سے پیدا ہوا۔
ہم میں سے ان چیزوں میں کسی کا کوئی امتیازی شان نہیں ہے، اور ہم میں سے ہر شخص کو مر کر یہاں سے گل سڑ جانا ہے۔ قبر میں ہمارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، خاک میں جا کر مل جائیں گے۔ تو تکبر کس چیز کا، حسد کی چیز کا، بغض کس چیز کا، میں کس چیز کے؟ کسی اللہ والے کے مشہور واقعہ ہے کہ کسی نے اس کے سامنے کہا کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو، غصے سے، تکبر کے طور پر کسی اللہ والے سے کسی نے کہا کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو۔ اللہ والے نے کہا کہ میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں، تمہاری ابتدا گندہ نطفہ ہے اور تمہاری انتہا مردار خاک میں مل جانا ہے، گل سڑ کر خاک میں مل جانا، اور اس کے بیچ میں جو زندگی ہے وہ پیشاب، پاخانہ اور خون سے بھرے ہوا جسم ہے۔ تمہارے سر سے لے کر پاؤں تک کیا چیز ہے سوائے خون کے جو ناپاک ہے، کہ جسم کے کسی بھی جگہ زخم کر لو دیکھ لو خون نکل آئے۔ تو گندگی سے بھرے ہوئے سر سے لے کر پاؤں تک، اور پیشاب اور پاخانے سے جو بدبودار اور ناپاک چیز ہے، اور تمہاری حقیقت کیا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، کسی اللہ والے نے بہت خوب کہا ہے کہ جو شخص روزانہ قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے، پیشاب اور پاخانہ کرتا ہے اور پھر بھی تکبر کرتا ہے، اس کی عقل پہ اف ہے، وہ بڑا بیوقوف ہے۔ روزانہ اپنی بے بسی، اپنی کمزوری کو دیکھتا نہیں ہے، اپنی گندگی کو دیکھتا نہیں، اور اس سے عبرت نہیں حاصل کر رہا کہ مجھ سے نکلنے والی گندگی ہے، اور اس سے خود اپنے آپ کو نفرت ہوتی ہے، اور پھر بھی جا کر باہر نکلتا ہے تو تکبر کرتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ جو حدیث ہے غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، تو یہ جو ہم واش روم سے باہر نکلتے ہیں تو ہم غفرانک پڑھتے ہیں، اللہ معاف فرما دے۔ سوال یہ ہے کہ واش روم میں جا کر کون سا جرم کیا ہے؟ جرم کون سا کیا جس کی ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں؟ اپنی قضاء حاجت کے لیے کیے۔ علماء فرماتے ہیں در حقیقت یہ معافی اپنی اس ذہنیت پر ہے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رکھا تھا، تکبر میں مبتلا تھا کہ میں بڑا، میں ایسا اور میں ایسا، تم مجھے جانتے ہو، میری قوم فلاں، میری زبان فلاں، میری ایسی جوانی۔ اب جب واش روم میں گیا اور وہاں گندگی کا ڈھیر، گندگی دیکھی جس سے نفرت ہوئی، تو اپنی حقیقت سمجھ میں آئی اور گزشتہ اپنی سوچ پر اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ میں تو معافی مانگتا ہوں، میں بہت کمزور ہوں، میں بہت بیکار ہوں۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ایک دوسرے کو معاف کر دیں، صلہ رحمی کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ قیامت کے دن جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے کو معاف کر دیں، محبت بھی اللہ کے لیے رکھیں اور بغض بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے رکھیں، حدیث پاک میں صحیح حدیث ہے، اس کو عرش کے نیچے جگہ ملے گی، عرش کے سائے کے نیچے اس دن جگہ ملے گی جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ المتحابین فی اللہ والمتباغضین فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرنے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کے لیے محبت کرنے والے اور اللہ کے لیے نفرت کرنے والے، اس کا ایمان مکمل ہو گیا، اس کا ایمان کامل ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم ایک دوسرے کو اللہ کے لیے معاف کر دیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے معاف کر دیں، اپنی آنا کی خاطر۔ ہماری عام طور پر جتنی لڑائیاں ہیں بس ناک اونچی کرنے کے لیے، آنا کی خاطر، تکبر، میں کی خاطر ساری لڑائیاں ہوتی ہیں، خصوصاً رشتہ داروں میں۔ فلاں نے یہ نہیں کیا، فلاں نے یہ نہیں کیا، فلاں نے یہ نہیں کیا، بس میں بھی نہیں کروں گا۔ میرے عزیز بھائیوں، بدلے میں کچھ عمل کرنا یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ اصل صلہ رحمی اس کا نام ہے کہ دوسرا تمہارے ساتھ قطع رحمی کرے، تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ دوسرا شخص تمہارے ساتھ بدسلوکی سے پیش آئے، تم اس کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آؤ، یہ اصل میں صلہ رحمی ہے۔ اور جو آپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، آپ اس کے ساتھ کرتے ہیں، یہ کمال نہیں ہے، یہ تو عام جانور بھی کرتا ہے، یہ عام جانور کے اندر بھی پایا جاتا ہے، تو معاف فرما دیں۔ پانچویں بات، غریبوں، یتیموں، بے کسوں، بے بسوں، اپنے اڑوس پڑوس کے رہنے والوں کو عید کے دن میں خاص طور پر یاد رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، ومن قرب عن من فرج عن مومن کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔
فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ دوسرے پر ظلم بھی نہیں کرتا اور دوسرے کو چھوڑتا بھی نہیں ہے۔ چھوڑنے کا مطلب یہ کہ دفع ہو، میرا اس سے کیا کام، ہلاک ہوتا ہے، مرتا ہے، جیتا ہے، جو بھی کرتا ہے دفع کرو، نہیں، مسلمان اس کے ساتھ تعلق اور محبت رکھتا ہے، دوسرے کے ساتھ ہمدردی، غمخواری۔ فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت میں مشغول ہو، اللہ تعالیٰ خود اس کی حاجت کے پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ جو اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت میں لگ جائے، اللہ تعالیٰ خود اس کی حاجت میں لگ جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین ہم سے سودا فرما رہے ہیں، فرمایا تم کسی حاجت مند، کسی پریشان حال، کسی غریب، کسی مفلس، کسی تنگ دست کی پریشانی کو دور کر دو، میں رب العالمین قیامت کے دن تمہاری پریشانیوں کو دور کر دوں گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہم کسی مسلمان کی معمولی سی پریشانی دور فرمائیں۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے میرے عزیز بھائیوں، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کے کسی کام کے لیے صرف سفارش کر دے، کام ہو یا نہ ہو، کام ہو یا نہ ہو، لیکن کسی مسلمان کی حاجت کے لیے سفارش کرے، سفارش کے لیے چل پڑے، اور آج کل موبائل کے ذریعے سے بھی کر لیا تو اس کو بھی یہ فضیلت حاصل ہو، ٹیلی فون کر دیا دوسرے کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو اتنا اجر و ثواب ملتا ہے جتنا میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے کا ثواب ہے۔ مسجد نبوی میں 1 مہینہ، مسجد نبوی میں کوئی بھی عمل کیا جائے تو وہ 1000 گنا بڑھ جاتا ہے کم از کم، بعض روایات سے تو 50,000 گنا بڑھ جاتا ہے، لیکن 1000 تو پکی بات ہے، اس پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ جیسے مسجد نبوی میں 1 نماز پڑھی جائے تو 1000 نمازوں سے افضل ہے۔ تو ہم عام کسی مسجد میں اعتکاف کریں، اور 1 دن کا اعتکاف حدیث میں آتا ہے کہ جو قبول ہو جائے تو جہنم سے 3 خندق دور کر دیتا ہے، اور 1 خندق کا فاصلہ آسمان و زمین کے درمیان کا، 3 خندق یعنی 3 دفعہ گویا کہ آسمان و زمین کے درمیان کا فاصلہ اتنا دور کر دیتا ہے۔ پھر میرے عزیز بھائیو، اگر وہ اعتکاف مسجد نبوی میں ہو، اور یہ کس پر مل رہا ہے؟ یہ کوئی مہینہ اعتکاف کرنے پر نہیں مل رہا، اپنے مسلمان بھائی کے لیے صرف سفارش کرنے پر، اس کی ضرورت کے لیے کسی کو کہنے پر اتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک وہ مسلمان ہے جو مسلمانوں میں گھل مل کر رہتا ہے، وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ، اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، کیونکہ جو آدمی لوگوں میں مل جل کر رہے گا، کسی سے معاملات کرتا رہے گا تو لازمی بات ہے پھر کوئی نہ کوئی تکلیف کی بات بھی سنے، پریشان بھی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ یہ کیا ہو سکتا، تو ایک دوسرے کے مسلمانوں کے ساتھ گھل مل کر رہتا ہے۔ یباشر المسلم ویصبر علی اذاہم، ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے۔ فرمایا اعظم اجرا، اس کا اجر بہت زیادہ ہے اس شخص سے جو مسلمانوں سے گھل مل کر رہتا نہیں بلکہ علیحدگی میں اور تنہائی میں رہتا ہے۔ تو مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی، غمخواری، خصوصاً غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، اپنے اڑوس پڑوس کے ساتھ، یہ عید کا دن ہمیں اس کا سبق دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اگر ہم مسلمان ہو کر بھی ہمارے اندر یہ چیزیں نہ آئیں اور ہمارے معاشرے میں بھی غریب عید کے دن پریشان اور مصیبت زدہ مصیبت میں ہو اور حاجت مند حاجت میں ہو، تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں شریعت کے ان تمام احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عید کو بھی اور اس طرح ہماری اللہ تعالی ہمیں اور بھی جتنی عیدیں نصیب فرمائے اس کو بابرکت سعادت والی عید بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس وقت میں اپنے غریبوں یتیموں کو بھی یاد رکھنے کی اور پوری دنیا میں مسلمان جہاں پریشان حال ہیں ان کو بھی یاد رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ خصوصاً ابھی جو 2 دن پہلے جہاز کا حادثہ ہوا ہے اس میں بھی ہمارے ہی کراچی کے رہنے والے اور مسلمان اس میں 100 سے زائد افراد شہید ہو گئے، تو ان کو بھی ہم اپنے غم میں ان کے خاندانوں کو یاد رکھیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے حادثات سے، پریشانیوں سے، آفات سے، بلیات سے سارے کے سارے مسلمانوں کو محفوظ فرمائیں۔ اور خصوصاً اس وقت جو پوری دنیا میں یہ جو کرونا وائرس کے نام سے مصیبت اور پریشانی ہے،
تمام مسلمان اللہ تعالیٰ سے خوب دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے بھی جلد سے جلد چھٹکارا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صفحہ سیدھی فرمائیں۔